الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. نحمد ونصلي على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم باقاعدہ طور پر تفسیر القرآن کا آغاز کرتے ہیں. تو قرآن میں سب سے پہلی سورت جو سورۃ الفاتحہ ہے، پڑھنے کے اعتبار سے ہم جب تلاوت کرتے تو پہلے پارے کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. تلاوت کے طور پر جو قرآن کی طرز ہے اس میں تو قرات کے طور پر یہ پہلی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت وہ 5 آیاتیں جو سورہ علق کی ہے. صحیح قول تو وہی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیاتیں سورہ علق کی جو ابتدا کی ہے، یہ سب سے پہلے اس کا نزول ہوا. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ ابو صالح رحمہم اللہ رضی اللہ عنہما و جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات فرماتے ان اول ما نزل یا ایھا المدثر، سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی. لیکن صحیح قول و صحیح انہ لما نزل علیہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجع فتدثر فنزل یا ایھا المدثر، آپ آئے، آپ نے کمبل اوڑھ لیا، تو اللہ جل شانہ نے جب آپ کو دعوت کے کام کا حکم فرمایا تو اس وقت جو نا سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، تو سورہ مدثر نازل ہوئی. اور اسی طرح ورویان الحسن والاکرم واکرمہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اکرمہ رحمہم اللہ سے نقل کیا جاتا ہے ان اول ما نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو علماء نے اس کی تطبیق فرمائی ہے کہ نزول کا اعتبار سے سب سے پہلے تو سورہ علق نازل ہوئی. دعوت کے طور پر سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی، اور جو سب سے پہلے مکمل سورت کا نزول ہوا تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ اس کے مختلف نام ہیں، جن میں سے اس کے مشہور اسماء میں سے ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، سورۃ الحمد. سورۃ الصلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، فاتحہ اس سے ابتدا ہوتی ہے. سورۃ الحمد الحمد للہ رب العالمین سے ابتدا ہوتی ہے. ام الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں، ام القرآن بھی اس کو کہتے ہیں. اس کو سورۃ الکافیہ اور سورۃ الوافیہ بھی بولتے ہیں، سورۃ الکنز بھی بولتے ہیں، کیونکہ کنز من کنوز اللہ تعالی، کنز من کنوز عرش ایسے بھی ہے. فاتحۃ الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں. سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں فیہ شفاء من کل داء الا السام، موت کے علاوہ ہر چیز کی جو ہے نا اس میں کیا ہے، اس کا علاج ہے اس میں. اور 7 مثانی بھی اس کو بولتے ہیں. تو اس کے مختلف اسماء ہیں. سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ شریف پر یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہر صورت کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. ہم اپنے مسلک جو ہمارا احناف کا ہے ان کے نزدیک ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کا حصہ ہے اور سورت کا حصہ نہیں ہے، ہر سورت کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم ہے کہ قرآن میں ایک سورت ہے 30 آیات کی، جو بندہ اس کے رات کو تلاوت کرے گا وہ اس کی شفاعت کرے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا. وہ سورت الملک ہے. تو بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملا کر پھر 31 آیاتیں بنتی ہیں، اور بسم اللہ کے بغیر وہ 30 آیاتیں ہیں. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے. انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین قرآن کا حصہ ہے، لیکن ہر سورت کا حصہ نہیں ہے. پھر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سرن پڑھا جاتا ہے. جب امام قرات کرتا ہے تو اس کی قرات میں جیسے فجر، مغرب اور عشاء میں وہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے جہرن. اس سے پہلے تعوذ، تسمیہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ سب یہ سرن پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام مخلوقات کے پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والاختصاص آتا ہے کہ جو چیز بعد میں آنی ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے تو اس سے خاصیت پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کا خاص ہونا، اختصاص پیدا ہوتا ہے. تو ایاک نعبد خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ. اہدنا ہدایت سے ہے، تو اہدنا میں ایک ہے یا اللہ ہم کو بتا دے سیدھا راستہ، تو ایک ہے ہدایت سے ایرات الطریق، دوسرا ہے ایصال الی المطلوب. ایرات الطریق کا معنی ہے راستہ بتانا، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب سے ملانا. تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا ترجمہ ایسے فرماتے تھے اہدنا الصراط والمستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا. ایرات الطریق بولتے ہیں راستہ بتانا. جیسے آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں جگہ کا ہے، آپ نے بتایا کہ بھائی ایسے جائے، پھر دائیں طرف مڑ جائے، پھر بائیں طرف آ جائے، وہ فلاں جگہ ہے. اس کو ایرات الطریق بولتے ہیں، راستہ بتانا. ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس جگہ پر لے چلے کہ یہ جگہ، مطلوب تک پہنچانا. تو اس کا ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ، یہ وہ عمل جو تجھ تک ہمیں پہنچائے. اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اے اللہ چلا دے ہم کو سیدھا راستہ، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انسان کو اللہ کے مدد کے بغیر، اس کے توفیق دینے کے بغیر نیک عمل بھی نہیں کر سکتا. تو اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دینا چاہیے. صراط، الصراط آیا ہے، الف لام سے اس کو معرف کیا ہے، معرف بلام کیا ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ تو اس کی تفسیر خود ہی فرماتے، تفسیر قرآن بالقرآن. صراط کی تفسیر اللہ جل شانہ اس صورت میں خود ہی فرماتے ہیں، صراط الذین، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا. صراط کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صراط سے کیا مراد ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت والجماعت، جس پر میں اور میرے صحابہ وہ رہا. انعمت علیہم جس پر تو نے انعام کیا،
اس کی تفسیر اللہ نے قرآن میں دی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء اولئک حسن رفیقا، نبی، صالحین، شہداء، صدیقین، ان کے راستے پر اے اللہ ہم کو چلا دے، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد یہود ہے، ولضالین، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نصارا ہے جو کہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے آمین۔ آمین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وَمِنَ السُّنَّةِ فِي حَقِّ قَارِئِ الْفَاتِحَةِ أَن يُعَقِّبَهَا بِآمین، کہ قاری کے حق میں بھی یہ ہے کہ وہ ولضالین کے بعد آمین پڑھے۔ قال شیخنا ابو الحسن علی ابن عبید اللہ وسواء خارج الصلاة او فیہا، انسان نماز میں ہو یا نماز کے بغیر ہو تو آمین کہنا چاہیے۔ اس کی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ جب امام کہے ولضالین تو جب وہ جو اس کے پیچھے ہے وہ کہے آمین، تو جب ولضالین کے پیچھے والوں نے جب پڑھا آمین تو جن کی موافقت ہو گئی اس کے ساتھ تو جو فوافق ذالک قول اہل سما کے ساتھ ان کی موافقت ہو گئی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آمین ہے کیا؟ اس میں 3 قول ہے۔ آمین کا معنی کذالک یکون، اسی طرح ہو، ایک یہ ہے اللہم استجب، اے اللہ اس کو قبول فرما، یہ اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ کل قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ متن ہے اور بقیہ قرآن اس کی شرح ہے۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھا، اس کے بارے میں سنا۔ سورہ فاتحہ ہماری ترتیب یہی رہے گی کہ ہم تفسیر کریں گے، ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی وضاحت کرتے جائیں گے، اور پھر آخر میں اجمالی طور پر پھر پورے ترجمے کو دہرایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کچھ اس میں نکتے تھے اور کچھ پوائنٹس تھے جو ہم آپ کو بیان کر دیے، اور اس کا ترجمہ اجمالی طور پر دوبارہ کیا جاتا ہے، غور طلب ہے آپ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ دونوں ترجمے، تمام مخلوقات کے پالنے والا، تمام جہانوں کے پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دے۔ المستقیم سے مراد جو ہے نا، جو اللہ تک انسان تک پہنچائے، جو دین مراد ہے صرف۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولضالین، اور نہ راستہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔